نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء میں سے اللہ نے یہ جملہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، رسالت دی، شان دیا، مقام دیا، تعلیم دی، تدریس دی، قوت دی، شجاعت دی، علم دیا، قوم دیا، ملک دیا، لیکن ایک جملہ اللہ نے صرف اپنے محبوب کے لیے کہا ہے۔ سبھی کو اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن جب باری آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شاف معشر جانے جہاں محبوب خدا ورد آیات قرآنی قاسم نعمائے ربانی سید سردار کل مرکز دیدار کل حامل اوصاف کل سید نیک نام شاہ خیر الانام صبیح البیان فصیح اللسان سید نیک نام شاہ خیر الانام حسن کائنات جمال کائنات روب کائنات تقوی کائنات جلغار کائنات للکار کائنات ایمان کائنات تقوی کائنات خوبی کائنات حسن کائنات جمال کائنات روب کائنات تقوی کائنات جمال کائنات اور محبوب خدا سید الانبیاء گوہر ارتقا در بحر سخا آفتاب خدا نور خدا جلوہ حق نما مظہر کبریا اصدق الصادقین اکمل الکاملین اشرف الشارفین سید العالمین سید الذاکرین سید الزاہدین سرور بنی آدم روح روان عالم جگر گوش کان کرم امام جماعت انبیاء قبل اصحاب صدق و صفا کعبہ ارباب علم و حیا مدلول حروف مقطعات منشاء فضائل و کمالات مطلع انوار نہید اور حجت حق الیقین آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر کی جب باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے، میں نے کہا اللہ آپ تو یکتا ہیں، آپ تو احد ہیں، آپ تو یگانہ ہیں، آپ اکیلے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں ہم۔ آپ نے بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ یہ کام ہم نے کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دی، محبوب ہم نے آپ کو سراپ رحمت بنا کر بھیجا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اور آپ نے یہاں پر فرمایا ورفعنا لک ذکر، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اللہ آپ یکتا ہیں، آپ احد ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ یگانہ ہیں۔ ہم کا لفظ تو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ نے جواب دیا جہاں کوئی اللہ کے سوا کام نہ کر سکے وہاں ہم کہتے ہیں، یہاں بھی ہم نے ہم کہا ورفعنا لک ذکر، کیونکہ میرے محبوب کی شان کو میں ہی بلند کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، لک محبوب آپ کے لیے، میں نے کہا اللہ آپ صرف اتنا کہہ دیتے ورفعنا کا ذکرک، محبوب آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا، آپ نے لاکا کیوں استعمال فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لاکا کا استعمال میری محبت کے لیے ہے، مجھے اپنے محبوب کو منانے کے لیے ہے۔ اصل میں اپنے محبوب سے کہنا چاہتا ہوں محبوب ورفعنا لک ذکر، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، محبوب جیسے تو چاہے گا میں ویسے کر دوں گا، اگر تو چاہے گا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں میں کر دوں گا، اگر تو چاہے گا کہ بادل سایہ کرے محبوب میں ایسا کر دوں گا، اگر تو چاہے گا کہ درخت قدموں کو چیر کر زمین کو چیر کر قدموں پہ بوسے لے میں ایسا کر دوں گا، اگر تو چاہے گا عمر کو اسلام کے لیے آپ کے قدموں میں بھیج دوں محبوب میں ایسا کر دوں گا، اگر تو چاہے گا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر ہوں گے اور تو چاہے گا کہ میں بول پڑے محبوب دلوا دوں گا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب جیسے تو چاہے گا میں ویسے کر دوں گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے قرآن کریم میں لاکا کا
استعمال بڑی جگہ کیا ہے. الم نشرح لک، الم نشرح لک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. اللہ اپنے محبوب سے خطاب کر رہا ہے، محبوب میرے لیے تو ہی تو ہے. میں نے کہا اللہ آپ لاکا کا لفظ کیوں استعمال فرما رہے ہیں؟ میرا اللہ جواب میں دیتا ہے، اے میرے بندے تو میرے محبوب کو نہیں دیکھتا، میرے محبوب کی سیرت کو تو پڑھ. جب میں نے محبوب کی سیرت کو پڑھا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. میں آگے بڑا ہوں، میں نے میدان عرفات میں دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلکہ میں نے تہجد میں دیکھا ہے، ذکر میں دیکھا ہے، محبوب نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. وہاں بھی کاف ہے، یہاں بھی کاف ہے. میدان عرفات میں دیکھا ہے محبوب نے اپنی پگڑی اتاری ہوئی ہے، زلف کھولے ہوئے ہیں، کپڑے نہیں پہنے ہوئے بلکہ چادریں پہنی ہوئی ہے. چادر پہن کر محبوب کے لبوں پہ ایک ہی صدا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. میں نے کہا اللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. آپ کہہ رہے ورفعنا لک، ادھر محبوب کہہ رہے ہیں والنعمت لک، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. آپ کہہ رہے ورفعنا لک ذکر، محبوب نعتیں ساری تیرے لیے ہے اور تیرا محبوب کہہ رہا ہے والنعمت لک والملک. مولا بادشاہت بھی تیری ہے، حمد بھی تیرے لیے ہے، ثنا بھی تیرے لیے ہے. مولا ساری کائنات کی حمد بھی تیرے لیے ہے. ورفعنا لک، ٹائم کتنا ہوگی؟ 18 منٹ. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. میں نے کہا میرے محبوب کا ذکر آپ کہاں ڈھونڈو گے؟ آپ کائنات کے جس کونے میں جاؤ، جس خطے میں جاؤ اور جس عالم میں جاؤ، آپ کو میرے محبوب کا ذکر نظر آئے گا. محبوب کا ذکر کرنا ہے تو عالم دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. عالم ارواح میں جائیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں میرے نبی کی عظمت کا ترانہ نظر آتا ہے. اگر میں عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر دروز دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر کتاب کے ورق پر مجھے میرے پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے. اگر عالم دنیا میں آ کر میں تورات کھولوں اس پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، انجیل کھولوں اس پیغمبر کا پیغام نظر آتا ہے، قرآن کے اوراق کھولوں پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے. عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جاؤں تو عالم برزخ کے منکر نکیر کے سوال کے جواب میں میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. اگر بیت اللہ میں جاؤں میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، بیت المقدس میں جاؤں میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، اگر مسجد نبوی میں جاؤں میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں کوئی عبادت کروں، میں کوئی ریاضت کروں، میں کوئی ذکر کروں، میں کوئی اطاعت کروں، میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. اگر میں عالم قبر کو چھوڑ کر عالم محشر میں چلا جاؤں تو لواء الحمد کا پرچم میرے پیغمبر کا نظر آتا ہے. جامع کوثر پہ جاؤں تو حوض کوثر پہ جامع کوثر کا میرے پیغمبر کا جام جھلکتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. اگر میں پل صراط پر جاؤں تو میرے پیغمبر کی شفاعت اور مغفرت مجھے برستی ہوئی نظر آتی ہے. اگر میں جنت میں جاؤں جنت کے ماتھے پہ دیکھوں جنت کے ماتھے پہ بھی میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. اگر میں عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم جنت میں چلا جاؤں تو جنت کے نہروں کے لہروں پر اور جنت کے در و دیوار پر جنت کے محلات کی اونچائیوں پر مجھے میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. حور و غلمان کے سینے پہ حور و غلمان کے سینے پہ پھول کی پتیوں پر مجھے میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. اگر میں عرش و کرسی کو دیکھوں وہ قلم کو دیکھوں تو عرش و کرسی کی جبین پر وہ قلم کی پیشانی پر مجھے میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. غرض کہ اگر میں تحت الصراط سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو دوسری طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے.
وقت بھی تھوڑا ہے، ہمارے معزز مہمان بھی دور سے تشریف لائے ہیں دنیا پر سے، تو میں نے عنوان باندھا ورفعنا لک ذکرک۔ اگر انبیاء کی بات کروں، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کمال علم دیا تھا۔ اگر میں بات ادریس علیہ السلام کی کروں تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ورفعناہ مکانا علیہ۔ اگر بات موسیٰ علیہ السلام کی کروں، اللہ نے قرآن میں کہا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اگر بات میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کروں تو اللہ نے انہیں روح اللہ کہا ہے۔ اگر بات میں ابراہیم علیہ السلام کی کروں تو اللہ نے قرآن میں کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ کو ہم نے ان پر ٹھنڈا کر دیا ہے۔ میں نے کہا بڑی عظمت ہے انبیاء کی، لیکن جب میں اپنے پیغمبر کی عظمت کو دیکھتا ہوں، کسی کی رفعت پہلے آسمان تک ہے، کسی کی رفعت دوسرے آسمان تک ہے، کسی کی رفعت تیسرے آسمان تک ہے، کسی کی رفعت چوتھے آسمان تک ہے، کسی کی رفعت ساتویں آسمان تک ہے، اور میں سجد الملائکہ کو دیکھتا ہوں تو اس کی رفعت سدرۃ المنتہا تک ہے۔ میں کونوں مقام کو دیکھتا ہوں، میں شام سحر کو دیکھتا ہوں، میں آسمان کی بلندیوں کو دیکھتا ہوں، ہر نبی کی رفعت کو دیکھتا ہوں، ہر فرشتے کی رفعت کو دیکھتا ہوں۔ مجھے ایک ہی بات نظر آتی ہے، میرے محبوب پیغمبر وہاں تک پہنچے ہیں جسے کعبہ قوسین کہتے ہیں۔ ارے یہ وہ مقام ہے جہاں تک نہ نبی پہنچ سکا، نہ کوئی بشر پہنچ سکا، اور نہ ہی کوئی جن پہنچ سکا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی اگر رفعت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی رفعت کعبہ قوسین تک ہے۔ اللہ نے ہمارے محبوب کو رفعت کہاں تک بخشی؟ کعبہ قوسین تک۔ اور دنیا والوں اور چاند پہ قدم رکھنے والوں، تم نے تو آج چاند پہ قدم رکھا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے وہاں قدم رکھا ہے۔ یہ فضا بھی نیچے ہے، یہ خلا بھی نیچے ہے، یہ سورج بھی نیچے ہے، یہ چاند بھی نیچے ہے، یہ مریخ بھی نیچے ہے، یہ زحل بھی نیچے ہے، پہلا آسمان بھی نیچے ہے، دوسرا آسمان بھی نیچے ہے، تیسرا آسمان بھی نیچے ہے، ساتوں آسمان نیچے ہے، ساتوں زمینیں نیچے ہیں، انبیاء نیچے ہے، اولیاء نیچے ہے، علماء نیچے ہے، اصفیاء نیچے ہے، اتقیاء نیچے ہے، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے، صریف الاقلام بھی نیچے ہے، بیت اللہ بھی نیچے ہے، بیت المقدس بھی نیچے ہے، اور بیت المعمور بھی نیچے ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کی رفعت وہاں تک فرمائی ہے جسے قرآن میں اللہ فرماتے کعبہ قوسین۔ اور اگر کعبہ قوسین اللہ کہہ دیتا حد متعین ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا حد کیا متعین ہوگی؟ او ادنا، میرا محبوب تو اس سے بھی اور